الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، تمام جہاں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ تو بزرگان محترم، حاضرین کرام، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ بزرگان محترم، جب سے اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، جب انسان کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو اس دنیا کے اندر انسان کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، ماحول بنتا گیا، انسانیت کی آبادی بڑھتی گئی۔ اب شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے طرف لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری شروع کیا۔ شیش علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے، تو شیش علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کا کام کیا۔ تو اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب نبیوں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، نبیوں کو جو بھیجتا تھا، ہر علاقے کے اندر ایک نبی، اس علاقے کے اندر نبی، اس علاقے کے اندر نبی، اس بستی کے لیے، اس دیش کے لیے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، تاکہ اللہ کی ذات کو پہچانے، اس کی معرفت کو حاصل کرے، اس کی عبادت کرنے والے بن جائے۔ تو بزرگان محترم، جب ہمارے نبی علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، سارے نبیوں نبوت کو ختم فرما دیا۔ لا نبی بعدی، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، صرف تا قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری رہے گی، ساری رہے گی، چلتے رہے گی۔ نبوت کے سلسلے کو اللہ نے مہر لگا دیا، ختم نبوت کہہ دیا۔ تو بزرگان محترم، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر جتنی محنت کی ساری دنیا کے اندر اس دین کو پہنچا دیا۔ وَأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ، دین کو مکمل کر دیا گیا۔ تو اب رہی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کے اندر امت کی تعریف کیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کام دیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اچھائی کی طرف بلاتے رہنا اور برائی سے روکنا۔ بزرگان محترم، آج ہم اس عنوان پر بات کرنے کا ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول
جتنا بگڑا ہوا ہے کہ درد دل ہوتا ہے، دل کو درد ہوتا ہے، کیونکہ اس امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کیا ہے، لیکن ہم تعریف کے خلاف چل رہے ہیں۔ اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنے کا کام اس امت کا ذمہ داری ہے، لیکن ہم کرتے ہیں اچھائی کی طرف، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے زمانہ، لوگوں کا مزاج، لوگوں کا ماحول بہت بدل گیا ہے، کوئی کسی کی بات سننے تیار نہیں ہے، اتنا ماحول ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا ترقی ہو گئی، ترقی ہونے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ کسی کی بات کوئی نہیں سنتا، باپ کی بات اولاد نہیں سنتا ہے، بہن کی بات نہیں سنتا ہے، ہمارے اندر خود غرضی پیدا ہو گئی ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کوئی کسی کا نہیں سنتا ہے تو کیوں برائی سے روکے گا، اچھائی کی طرف بلائے گا؟ تو بزرگان محترم ایسا نہیں ہے، اچھائی میں بلانے والے بلاتے ہیں، لیکن وہ بھی برائی کو روک نہیں سکتے۔ تو برائی کو روکنا بہت بڑا مجاہدہ ہے، برائی کو روکنا کسی کے بس کی کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک شوق کرتا ہے، اسے کہے یہ شوق چھوڑ دے، اسے روک دے، لیکن روک نہیں سکتا ہے۔ تو بزرگان محترم اب ہمیں برائی کو روکنا ہے، اچھائی کی طرف بلانا ہے اور برائی کی طرف روکنا ہے، اور اس کی عبادت کرنا ہے، ایسی عبادت کرنا ہے گویا اس جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ایسی عبادت کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہیں، ایسی عبادت کرنا ہے، یہ اپنے آپ کو بنانا ہے۔ ہم دوسروں کی فکر بھی کرتے رہنا ہے، کیونکہ خیر کی امت ہے، ان کو تم خیر امت ہو، یہ امت خیر کی ہے، خیر کی طرف بلانے والی ہے، بڑی افضل امت ہے، بڑی درد سمجھنے والی امت ہے۔ تو بزرگان محترم ہم اس کام کو چھوڑ دیے ہیں، معروف نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر حسد جلن پیدا ہو گئی ہے۔ ایک آدمی تو ایک کام کرتا ہے تو اسے ٹوکنے کے لیے کئی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ہمارے ساتھ بن جاتے ہیں۔ ہر ساتھی، ہر ماحول ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے کا خالص نیت رہتا ہے کہ ہم کچھ کریں، لیکن کرنے کے لیے اسے بہت رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ماحول معاشرہ بگڑ گیا ہے، لوگ بیٹھ کر باتیں کہہ دیتے ہیں، کیا کہہ دیتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر گھس کر دیکھیں معاشرے کا حال کیا ہے، معاشرے کا ماحول کیا ہے۔ کوئی معاشرے کے اندر گھس کر نہیں دیکھتا ہے، خود کوئی گھر کو دیکھتا ہے، خود میں صحیح ہوں تو بس سلامت ہے چلے۔ ایسا نہیں ہے بزرگان محترم، یہ امت خیر کی امت ہے، دوسروں کی بھلائی کرنے کی امت ہے۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر اس امت کے پاس ساری امت آئے گی، کیونکہ اس امت کو افضل بتایا گیا۔ سارے نبیوں نے اس امت کی پیدا ہونے کے لیے خواہش فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس امت کے اندر ظاہر فرمایا کہ اس امت نے مجھے پیدا فرما دی، نبوت کو لے لے۔ تو بزرگان محترم یکی نبی کی دعا قبول کی گئی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن نبی بن
کرنے ہی آئیں گے، نبی تو ہوں گے لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلے گے۔ تو ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، ان کو چن لیا۔ بہرحال تو بزرگان محترم، معاشرہ اتنا بگڑا ہے، ماحول اتنا بگڑا ہے، کیا کریں، افسوس ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر شراب عام ہو گئی ہے، جوا عام ہو گیا ہے، نمبر لکھنے کا عام ہو گیا ہے، ماحول خراب ہو گیا ہے۔ عورتوں کے اندر دیکھیں تو شرم کی چیز نکلتے چلے گئی ہے، پردہ کرنے کی نام نہیں ہے، غوشہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ غوشہ کہیں گے تو کوسا غوشہ پوچھیں گے، جس طرح ایسا ماحول ہو گیا ہے۔ تو بزرگان محترم، کیا کریں گے ہم؟ کیسا معاشرے کو بنائیں گے؟ ماحول کو کیسا بنائیں گے؟ تو اس لیے یقین واحد ایک راستہ ہے، وہ اپنے دل کو بنانا پڑے گا۔ اپنے دل کے اندر درد بنائیں گے، دل کو صاف کریں گے تو درد دل کے اندر پیدا ہوگا۔ جب پیدا ہوگا درد، تو اس کے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں کرنے ہوا تو بھی اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ تو اس امت کے معاشرے کو، ماحول کو بدل دے، تبدیل فرما دے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتباع پر اس امت آ جائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی طرف لوٹ جائے، تاکہ یہ درد تب پیدا ہوگا۔ اپنے دل کو پاک کریں۔ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے ذکر قلبی سیکھنا پڑے گا۔ ذکر قلبی سیکھیں گے تو اپنا دل پاک ہوگا، وہ درد آئے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو بزرگان محترم، یہ کیوں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرا زمانہ اور میرے بعد کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ خیر کا ہے۔ اس کے بعد کا زمانہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کا ماحول، آج کا معاشرہ، آج کی حالت، امت کا درد اسی وقت سمجھ میں آ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے حالات بتا دیے گئے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ میرے بعد کا زمانہ، میرا زمانہ اور میرے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ خیر کا ہے۔ آپ بھی ہوشیار ہو جائیے، زمانے کو خیر بنائیے۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہہ دیا ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس لیے کہا، یہ سوچ کر دیکھیں۔ بزرگان محترم، جب پانی آتا ہے، پانی آنے سے پہلے ہم کٹا بند دیتے ہیں، پانی نہیں آنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ آپ ہوشیار ہو جائیے، آپ اپنے آپ کو بچا لیجئے، سارے لوگوں کو بچا لیجئے، ساری امت کو، میری امت کو بچا لیجئے۔ وہ کیسے بچائیں گے؟ تو اس لیے ہی فرمایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کریں، دوسروں کے پر ہمدردی کریں، دوسروں کو اپنائیں، اپنے دل کے اندر بغض، حسد، جلن کو نکال کر پھینکیں۔ جب تک ہمارے اندر حسد جلن کو ہم نکالیں گے نہیں، دوسروں کو فکر نہیں آئے گی، خود غرضی آئے گی، میری سوچ ہوگی، میری خاندان کی سوچ ہوگی، میرا گھر ٹھیک ہے تو بس کام چلو۔ ایسا نہیں ہے بزرگان محترم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس تک حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں لیٹے ہوئے ہیں، نزاکت کی حال ہے، تب بھی امت کو نہیں بھولا۔ امت کی فکر، درد دل، امت کا درد، درد درد درد، امت کا درد۔ کیوں؟ کس لیے ایسا درد کیا؟ سوچ کر دیکھیں۔ درد اس لیے کہا
کہ میری امت کا حال یہ معاشرہ ایسا ہوگا، یہ درد۔ تو بزرگان محترم، یہ درد لے کر اس دنیا سے برزخ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے، لیکن ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، لیکن کیا کریں، اچھائی کی طرف ہم بلا دیتے ہیں، لیکن برائی کی طرف روکنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ آج کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہے۔ تو بولتا ہے تو اسے ٹوکتے ہیں بہت لوگ۔ کیا کریں بزرگان محترم، اس لیے کم سے کم ایک ہتھیار ہمارے پاس ہے، وہی ہتھیار جو ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ ہتھیار ہے دعا۔ اللہ سے دعا کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، اللہ کی ذات کو یاد کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں کہ امت کا حال پھر لوٹ جائے، خیر القرون کی طرف لوٹ جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر حسد، برائی، جتنی بری چیز ہیں بری عام ہو گئی ہے۔ آج کا ماحول اتنا خراب ہے، ایک موبائل ہے، موبائل کے اندر اتنا ماحول خراب ہے، تو ہر معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، سارے نوجوانوں کے اندر برائی پھیلتی جا رہی ہے۔ بزرگان محترم، چیز اچھی ہے، لیکن ہم استعمال کرتے ہیں برائی کی طرف، اچھائی کی طرف استعمال کرنا نہیں ہوتا ہے۔ جب موبائل چالو کرتے ہیں تو پلٹاتے ہیں، تصویریں ویڈیو میں آتے ہیں، تو لیکن اس کی ویڈیو کے اندر بازو کا دین کا بھی آتا ہے اور بے حیائی کی بھی آتا ہے، لیکن ہمارا نفس بے حیائی کو آن کرتا ہے، دین کی باتوں کو اور بیانوں کو آن نہیں کرتا۔ اتنا خراب ماحول ہو گیا ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ درد دل سے دعا کرے کہ امت کے اندر پھر تبدیلی آ جائے، امت اپنے آپ کو پاک کرے، اللہ کی کو یاد خوب کرے۔ تو بزرگان محترم، تو الحمدللہ میں نے عرض کیا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو بزرگان محترم، عبادت خالی اس کے سامنے سجدہ کر لے کر پڑ جاؤ یہ مطلب نہیں ہے۔ عبادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا عبادت ہے۔ ایسے زندگی کی طرف آ جائیں، اس کے آیت کے مفہوم نکلتے ہیں۔ ہم نے سمجھ گیا اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے نہیں پیدا کر دیا ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم چلیں گے وہ ساری عبادت ہوگی ہے، اس کے آیت پر ہم عمل زندگی آ جائے گی۔ تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو بزرگان محترم، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تاکہ اس کی عبادت کریں اور اس کی یاد کریں اور اسے پکاریں، اس سے باتیں کریں۔ بزرگان محترم، ہر دن میں 5 طرف بلاتا ہے، آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، میرے پاس آ کر بات کر لو، تمہاری میں سنتا ہوں۔ آج کوئی کسی کا نہیں سنتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلاتا ہے، سنتا ہوں میں تمہاری، آؤ میرے پاس سناؤ۔ لیکن ہم سناتے ہیں دنیا والوں، دنیا کو جنہیں پیدا کیا اس سے سنانے ہم سے ہمیں غافل ہے۔ تو بزرگان محترم، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر قلبی سیکھنے کی کوشش کریں۔ ذکر قلبی کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک لذت پیدا ہوگی،
ذکر قلبی کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے، رمضان المبارک کا روزہ رکھیں گے تو اس کے اندر عظمت پیدا ہوگی۔ ذکر قلبی کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ دیں تو اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی۔ ذکر قلبی کرتے ہوئے صاحب استطاعت بن گئے تو حج اللہ کا حکم کو ادا کریں۔ جب فرض ہو جاتا ہے، جب حکم کو ادا کریں گے تو اس کے اندر وہ کیفیتیں، وہ برکاتیں حاصل ہوں۔ تو بزرگان محترم، اس کا مطلب ہے کہ ذکر قلبی نہیں کرتے ہیں یہ لوگ قبول نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ ذکر قلبی کرنے سے ایک جان پیدا ہوتی ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص سے انوارات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر عظمت ہو جاتی ہے۔ تو بزرگان محترم، گھر تو رہتا ہے، گھر کے اندر لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ دن بھر ہم گھر میں رہ سکتے ہیں، جب اندھیرا آتا ہے تو لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بزرگان محترم، ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن دن کے اندر، رات کے اندر کے لیے، عبادت کے لیے ہمارا لائٹ کی جیسا ضرورت ہے، ویسا ذکر قلبی ہر انسان کے لیے ضرورت ہے۔ ذکر قلبی سیکھنا چاہیے۔ بہرحال معاشرے کا ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے، معاشرے کا انداز، معاشرے کے اندر جا کر دیکھیں تو انداز سمجھ میں آتا ہے۔ نوجوانوں کا حال، شراب، جوا، ایسے اللہ کے نافرمانی چیزوں کے اندر معاشرہ خراب ہو گیا، پھنسا ہوا ہے۔ ایک درد دل سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کو پاک کر دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بنا دے، کیونکہ زندگی وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ترقی پر کامیاب ہوگی، تو یاد رکھیں بزرگان محترم، مسلمان کا کام آگے جانا نہیں ہے، یہ مطلب کہ آگے جو ترقی ہے اس کی طرف نہیں، پیچھے جانا ہے۔ 1400 سال کے پیچھے جاتے ہوئے آگے کی طرف چلنا ہے، ترقی کی طرف چلنا ہے۔ جتنی بھی ترقی ہمارے اندر آ جائے، سنت کو نہ ٹالے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو چھوڑیں گے تو وہ ترقی نہیں ہے، وہ بربادی ہے۔ جتنا بھی آپ کے پاس مال دولت، ترقی، فیشن، ڈیزائن سب کچھ آ جائے، لیکن مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حکم کے مطابق کریں گے تو ترقی ہوگی، ورنہ بربادی ہو جائے گی۔ تو بزرگان محترم، معاشرے کا حال ایسا ہے، معاشرے کا ماحول ایسا ہو گیا ہے۔ تمام لوگوں سے، تمام نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں، کیونکہ انسان جتنے لوگ بھی کہیں نہیں بدل سکتا ہے۔ اس کے دل میں جب آ جاتی ہے بات، اس کا دل میں سوچ پیدا ہو جاتی ہے تو خود بدل جاتا ہے۔ لیکن اس بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے دلوں کو پلٹانے والا ہے، اس کے دلوں کو بدلانے والا ہے، اس کے دلوں کو تبدیل کرنے والی ذات اس کی قوت کے پاس ہے۔ تو بزرگان محترم، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کو تبدیل فرما دے، خاص کر نوجوان معاشرے کے اندر ہمارے نوجوانوں کی تبدیل فرما دے، نوجوان کی عبادت کی طرف انہیں لوٹا دے۔ نوجوان جو ہوتا ہے اس کی ایک عظمت ہوتی ہے، اس کی ایک طاقت ہوتی ہے، اس کی ایک قوت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نوجوان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کی عبادت اللہ کے یہاں بڑی مقبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کی عبادت مقبول ہوتی ہے جوانی کے اندر، ساتھ ساتھ جوانی کو بھی
فالو کرتے ہوئے اور اللہ کی ذات کو بھی فالو کرتا ہے، اس لیے اس کی عبادت مقبول ہو جاتی ہے۔ ایک جوان عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، اس ماحول ہمارا بننے کی وجہ سے، اس ماحول ہمارا بگڑنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں، کئی رقم سے آتے ہیں، کورونا کے نام سے آتے ہیں، کیا کیا نام سے عذاب آتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نیوز سنتے ہیں یہ بیماری آ گئی، کورونا کی بیماری آ گئی، وائرس پھیل گیا، وائرس پھیل گیا۔ ارے وائرس کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ ایک انسان کے اندر 10 خراب سیل، 10 خراب وائرس ہیں، تو ذات اس وائرس کو پیدا کرنے والی کی ذات کون ہے؟ وہ واحد اللہ ہے، احد اللہ ہے۔ تو بزرگان محترم، ہم تبدیلی کرنا بھی اس کا ہی کام ہے، اس لیے درد دل سے دعا کریں۔ سارے لوگوں سے میری گزارش ہے، کیا کرے بھائی، کوئی کسی کی بات نہیں سنتا ہے۔ ارے سنیں نہ سنیں، دعا تو کریں آپ لوگ، ساری امت کے لیے دعا کریں۔ ہر امت، ہر دعا میں امت کا خیال رکھیں۔ کہ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہم رحم، یہ دعا کریں، اللہم رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، یہ دعا کریں امت کے لیے۔ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ دعا کریں، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے اور سننے والوں کو اللہ قبول فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔